مجھے فیصل آباد والوں کے چہروں پر مسکراہٹ چاہیے. میں فقیر آدمی اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہی ہے کہ مسکراتے رہیں یہاں بھی، اور اگر ایسا موقع آ جائے اللہ نہ کرے اگر آ جائے تو پھر وہاں بھی. سنی دنگے ہیں دیکھنے والے، دنگ ہیں، حیران ہیں. ہاں دنگے ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہاں دنگے ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگے ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ارے ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کوئی شخص معروم نہ رہے، آقا کی ذکر میں مشغول ہو جائیے میرے ساتھ مل کے. ہاں دنگے ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. اور فیصل آباد والوں، علماء دیوبند کا ادنا سا روحانی فرزند اپنے بزرگوں کا عقیدہ پڑھنے چلا ہے. اچھا لگے تو مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر کے تائید کر دیجئے گا. سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چاند کیا ہے، چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. ارے وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا. وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ارے چاند کیا ہے، چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. وہ بھی ہوتا، جس کا یہ عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہے وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر. اور آپ جتنی محبتیں سو سن رہے ہیں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے، آپ کے لیے ایک تمنا کا اظہار کر رہا ہوں. حضرت جی ایک تمنا کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کی تڑپ بھی یہی ہے. اس مادہ پرستی کے دور میں نبی کے دیوانوں کی طلب اور تمنا کیا ہے؟ سنیے گا. اگر یہی ہے تو پھر آپ بھی میرا ساتھ دینا ہوگا آپ کو. سنیے کہ تمنا کیا ہے نبی کے دیوانوں کی. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا. کاش ہوتا، کاش ہوتا
آدھا ادھر جس کی تمنا ہے وہ کہنا کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور یہ شعر اگلا جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، میں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں. یہ جو بھی شعر پڑھنے چلا ہوں، آج بڑی پابندیوں کا دور ہے، نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے، اس لیے نبی کے دشمن دن دناتے پھر رہے ہیں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے، سنیے، جس کے سینے میں، جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے نا یہ شعر سن کے، وہ نظر آنا چاہیے بس کہ دشمنوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط. دشمنوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط. دشمنوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط. ارے ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آتا. دشمنوں نے او بھائی پل صراط پہ تو نیشنل ایکشن پلان نہیں نہ لاگو ہوگا. اے دشمنوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط. دشمنوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط. ارے ڈال دے گا، ڈال دے گا، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا. ڈال دے گا، ڈال دے گا، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر. ہاں، غازی علم دین شہید، غازی عامر چیمہ شہید، غازی حق نواز شہید، غازی ممتاز قادری شہید. ان کے پروٹوکول کا دن وہ دن ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دن ان کو سلوٹ ہوں گے اور دشمنان مصطفیٰ کا یہ حال ہوگا کہ ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا جس کا بی پی اپ ڈاؤن ہوتا ہو یہ باتیں سن کے؟ ہیں ہاتھ کھڑا کرے نا جو نہیں ہے ایسا. سبھی صحیح سلامت ہے نا؟ ہاں، صحیح سلامت رہنا ہے. حالات تو آتے ہیں، طوفان میں کھڑا ہونے کا مزہ ہے، طوفان کے بعد تو ویسے ہی سب گرے ہوتے ہیں. حضرت طوفان کا مقابلہ بھلا ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جو طوفان کے وقت کھڑا ہو، تاریخ لکھے کہ یہ گرا ہے بزدلی کی وجہ سے اور یہ گرا ہے ٹکرانے کی وجہ سے. آخری شخص تک جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، یہ گرا ہے بزدلی کی وجہ سے اور یہ گرا ہے ٹکرانے کی وجہ سے. حالات میں ہی پتہ چلتا ہے جناب والا. یہ وقت ہے نبی سے محبت نبھانے کا. ہاں، بڑا ہم نے کھا لیا نبی کے نام پر، کھا رہے ہیں ابھی بھی. یہ وقت نبی سے وفا کرنے کا ہے، یہ نبی سے وفا کرنے کا وقت ہے. وفادار بن کے جانا ہے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے نبی کا وفادار بننا ہے انشاءاللہ. ارے موت تو پھر بھی آنی ہے، غداری کریں گے پھر بھی آئے گی، وفادار بنیں گے پھر بھی آئے گی. کیا غدار مر نہیں گئے؟ غازی ممتاز قادری شہید کو کیوں پھانسی چڑھایا؟ اس لیے کہ غدار مر گیا تھا. نبی کا بھی غدار تھا، وطن کا بھی غدار تھا کہ وطن کے قانون کی توہین کی تھی، وطن کے قانون کی. خیر میں کیا باتیں چھیڑ بیٹھا ہوں، بات میٹھی میٹھی کرتی ہوں.
تھوڑا مسکرائیں. سبحان اللہ. سر تو حضرت حافظ صاحب ہیں، انشاءاللہ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے، تو میں تو دیوانے کی 4 باتیں ہیں وہ سن لیں. آقا دیجو، سبحان اللہ. میرے پاس تو یہی باتیں ہیں بھائی. کیا سبحان اللہ. عشق رسالت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں عشق رسالت کا دعویٰ، لیکن عاشق رسول کون ہے؟ آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے بولے نا آخری شخص. اور اگلا مصرع بھی میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، سنبھالیے گا اس کو. آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. سونے دیجو جماعت نہ مننے، ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں. سونے دیجو جماعت نہ مننے، ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں. کون کون کہتا ہے، کون کون کہتا ہے؟ سونے دیجو جماعت نہ مننے، ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں. عشق حضور تاجر نے اپنے دل دے اندر بسایا نہیں. دنیا اتے اس بندے نے لوگوں کھٹیا کچھ بھی نہیں. آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. ایویں ادھر ادھر پھرنے پلے بن لے گل میری. ادھر ادھر پھرنے پلے بن لے گل میری. پھرنے پلے بن لے گل میری. صدیق دادے، فاروق دادے، عثمان دادے، حیدر دادے چھڈ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں. آقا دیجو بات نہ مننے، سمجھو مندا کچھ بھی نہیں. سونے دیجو جماعت نہ مننے، ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں. اور ایک شعر بطور خاص پورے مجمع کے لیے اور سٹیج والوں کے لیے کہ سانوں جو بھی آج جو ہم کہتے ہیں نا آقا کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور آقا کی ناموس پہ کٹنا ہے تو مسکراتے مسکراتے کٹنا ہے. اس کی وجہ پڑھ رہا ہوں کہ سانوں جو بھی ساڈے رب نے دنیا اتے عطا کیتا ہے. سانوں جو بھی ساڈے رب نے دنیا اتے عطا کیتا ہے. فیصلہ آباد والوں سب کچھ سونے دا صدقہ ہے، سب کچھ سونے دا صدقہ ہے. ساڈا اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ سونے دا
جب سب کچھ آقا کا صدقہ ہے پھر آقا کا صدقہ کھاتے نہیں شرماتے، آقا کے لیے کٹنے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ ہاں سب کچھ سونے دا صدقہ ہے، ساڈا اپنا کچھ بھی نہیں، آقا کی جو بات نہ مننے سمجھو مندا کچھ بھی نہیں۔ اور آخری گل مکائیے گا کہ قرآن اندر سہیل فاروقی رب نے گل مکا چھوڑی، کیا قرآن اندر سہیل فاروقی رب نے گل مکا چھوڑی، انہاں دا نہیں بندا جیڑا، انہاں دا نہیں بندا جیڑا، او چواں دا نہیں بندا جیڑا، بندا اس دا کچھ بھی نہیں، انہاں دا نہیں بندا جیڑا، بندا اس دا کچھ بھی نہیں۔ سونے دی جو جماعت مننے ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں شان صحابہ پر آپ کی ایک فرمائش رہتی ہے، وہ میں آخر میں پڑھتا ہوں، ایک دو شعر شان صحابہ پر سن لیں۔ اصحاب محمد کے نہیں ایسے، یہ جو عنوان چھیڑا ہے نا اس پہ تو بڑا خون لگا ہے، اور آپ ایسے سنیں گے سو کے، سبحان اللہ چاہیے مجھے، سبحان اللہ چاہیے مجھے آپ کی۔ اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے۔ اگلے مصرے پہ مجھے آپ کی جوانیاں چاہیے۔ اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، تم پھانسی چڑھاؤ گے، تم گولی چلاؤ گے، ہم باز نہ آئیں گے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، تم گولی چلاؤ گے، تم گولی چلاؤ گے، ہم باز نہ آئیں گے، اصحاب محمد کے۔ اور سنیے 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 کیوں کیوں کہتے ہیں ایسے؟ حضرت ہم کیوں کہ ہم بے بس ہیں اس معاملے میں، یہ جو ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں اللہ گواہ ہم بے بس ہیں، ہمیں صدیق کی وفا خاموش نہیں رہنے دینی۔ جو نبی سے صدیق اکبر نے وفائیں کی ہیں نا، اور صحابہ نے وفائیں کی ہیں، وہ ہمیں چین سے سونے نہیں دیتے، اور پھر ہم مجبور ہو کر کے ایک سودا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دل بھی صحابہ کا، یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جان بھی صحابہ کی، اللہ
اللہ کی قسم سودا کر چکے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم سے ناراض مت ہوا کرو کہ ہم ایسی باتیں اس دور میں کیوں کرتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جب صحابہ کی قربانیاں دیکھتے ہیں ہمیں اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں سنیے، یہ دل صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، اللہ تو گواہ رہنا، میں کہہ رہا ہوں یہ دل صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، یہ دل صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، جان کی امانت ہے، 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 انہی پہ لٹائیں گے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، یہ دل صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، جان کی امانت ہے۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے، ارے جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان۔ مجھے ایک شخص چاہیے، ایک زبان ہندی رہنی چاہیے اس جملے میں، ہاں یہ جان جو ظالم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ابو بکر صدیق لاوارث ہے، اسے آج بتانا ہے اللہ کی قسم ایک نہیں ہزاروں جانیں دے سکتی ہیں، لیکن یہ تصور غلط قرار دینا چاہیے، صدیق لاوارث نہیں ہے، اور یہ جان کی امانت ہے، جان کی۔ کون صدیق، کون صدیق بھائی جمادی الثانی، کون صدیق؟ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، مصطفیٰ کے سسر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، ابو بکر، ابو بکر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام کی بنیاد ابو بکر، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، مسلمان کی بنیاد، مسلمان کی اقلیت، مسلمان کی اقلیت، نعرہ تکبیر۔ نبی کا جو سسر ہے جی نام ابو بکر ہے۔ کل 22 جمادی الثانی بلکہ یہ شروع ہو گئی یوم وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ابو بکر؟ نبی کا جو سسر ہے جی نام ابو بکر ہے، انبیاء رسول با جو سب سے بالاتر ہے، سفر ہے یا حضر ہے، صدیق ہم سفر ہے، نبی کا ہے محافظ اور معتبر ہے، نبی کا ہے محافظ اور معتبر ہے، عائشہ کا جو پدر ہے عظیم اس قدر ہے، عائشہ کا جو پدر ہے عظیم اس قدر ہے کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دختر ہے۔ نبی کا جو سسر ہے جی نام ابو بکر ہے، انبیاء رسول کا جو سب سے بالاتر ہے، سفر ہے یا حضر ہے، صدیق ہم سفر ہے، نبی کا ہے محافظ اور معتبر ہے، عائشہ کا جو پدر ہے عظیم اس قدر ہے کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دختر ہے۔ وفات کا ہے لمحہ عجیب منظر ہے، وفات کا ہے لمحہ عجیب منظر ہے، آنکھوں دے عائشہ کی اور مصطفیٰ کا سر ہے۔
خاندان ابوبکر صدیق کو نسبت رسول حاصل ہے. سنیے نبی کا جو سسر ہے یہ نام ابوبکر ہے. انبیاء رسول جو سب سے بالاتر ہے. سفر ہے یا حضر ہے صدیقی ہم سفر ہے. نبی کا ہے محافظ اور معتبر ہے. عائشہ کا جو پدر ہے عظیم اس قدر ہے کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دختر ہے. وفات کا ہے لمحہ عجیب منظر ہے. کو بھی عائشہ کی اور مصطفیٰ کا سر ہے. صحابہ کے دیوانوں صحابہ کے دیوانوں صحابہ کے دیوانوں صحابہ کے دیوانوں آؤ تمہیں سناؤ فضیلتیں بتاؤ جو روضہ محمد عظمتوں کا گھر ہے جی. رحمتوں کا گھر ہے جی. شفقتوں کا گھر ہے جی. رفتوں کا گھر ہے جی. عزتوں کا گھر ہے. اسی میں ماوے آرام سید البشر ہے. اسی میں ماوے آرام سید البشر ہے. اسی میں ماوے آرام سید البشر ہے. جو ایک طرف عمر ہے جو ایک طرف عمر ہے تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر. تکبیر تاج و تخت ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے سسر سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. ارے صحابہ کے دیوانوں تمہیں سناؤ فضیلتیں بتاؤ جو روضہ محمد جی. عظمتوں کا گھر ہے جی. رحمتوں کا گھر ہے جی. شفقتوں کا گھر ہے جی. عزتوں کا گھر ہے جی. رفتوں کا گھر ہے. اسی میں ماوے آرام سید البشر ہے. جو ایک طرف عمر ہے تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر ہے. امی عائشہ کے بیٹو امی عائشہ کے بیٹو اگر تمہیں خبر ہے جو روضہ انور ہے یہ مومنوں کی ماں جی. مومنوں کی ماں جی ہاں مومنوں کی ماں امی عائشہ کا گھر ہے. یہ دل بھی صحابہ کا یہ جان بھی صحابہ کی جان کی امانت ہے. امانت ہے جان کی امانت ہے. انہی پہ لٹائیں گے اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے. آخر میں حضرت کی ایک فرمائش ہے میں اس کے 2-3 شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. میں تو ہوں دیوانہ کون ہے میں تو ہوں دیوانہ مدنی کا دیوانہ. میں تو ہوں دیوانہ مدنی کا دیوانہ. میں تو 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 دیوانہ مدنی کا دیوانہ. میری نعت آپ کی خدمت میں ہے نذرانہ. میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ. میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ. میری نعت آپ کی
خدمت میں ہے نذرانہ، میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ، میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ۔ فیصلہ ہے ان کی سیرت کو صدا اپنائیں گے، فیصلہ ہے ان کی سیرت کو صدا اپنائیں گے، اس لیے ہر دور کے باطل سے ہم ٹکرائیں گے، اس لیے ہر دور کے باطل سے ہم ٹکرائیں گے، دیں گے ان کے واسطے۔ میرا مصرع مکمل اور نبی کے دیوانوں کی حاضری ہو سنیے گا۔ دیں گے ان کے واسطے ہم جان کا نذرانہ، میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ، میں تو دیوانہ مدنی کا دیوانہ۔ اور سب صحابہ سے مثالی دوستی ہے آپ کی، سب صحابہ سے مثالی دوستی ہے آپ کی، سب میں خوشبو آپ کی ہے، روشنی بھی آپ کی، سب میں خوشبو آپ کی ہے، روشنی بھی آپ کی ہے، مگر صدیق سے 22 جمادی الثانی ہے، کل 22 جمادی الثانی کہ سب صحابہ سے مثالی دوستی ہے آپ کی، سب میں خوشبو آپ کی ہے، روشنی بھی آپ کی ہے، مگر سب سے جدا صدیق سے یارانہ، میں تو ہوں دیوانہ مدنی کا دیوانہ، میں تو ہوں اور آخری بات، آج کی ملاقات کی آخری بات، شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت اسلام، حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب۔ ہماری تاریخ کیا ہے، علماء دیوبند کا وقار اور مقام کیا ہے کہ قلبی ناموس سے رسالت کے لیے تھے ہم شہید۔ میں ایسے خاموش چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ قلبی ناموس ہماری تاریخ ہے، قلبی ناموس سے رسالت کے لیے تھے ہم شہید، قلبی ناموس سے صحابہ کے لیے تھے ہم شہید، اور دے رہے ہیں اور بھی قربانیاں دیں گے مزید، ارے دے رہے ہیں اور بھی قربانیاں دیں گے مزید۔ اب بھی دیوبند کا یہی ہے، اب بھی لیاقت کا یہی ہے، نعرہ مستانہ، میں تو ہوں دیوانہ مدنی کا دیوانہ۔ دوران گفتگو اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو میرے اکابر کے نظریات سے ٹکراتی ہو، میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ احباب کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں، معاف کیجئے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جی میرے اور آپ کو ایمان کو گرما رہے تھے جناب غازی محمد فاروق معاویہ صاحب۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی آواز یہ مزید ایمان قوت کا جادو جگائے۔ آپ ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب مدنی کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور یہ مدنی صاحب کے بارے میں آپ حضرات کو علم ہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا اس دور کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ زبان کیسے بولتی ہے، نعت کیسے پڑھتی ہے۔